ابھی آپ کو براہ راست سے چلتے ہیں سپریم کورٹ کے باہر، جہاں پر وزیر داخلہ میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ اور آج معلوم ہوا ہے کہ 4 میں سے ایک معزز محترم جج جمال مندوخیل صاحب نے جو ہے وہ سماعت سے معذرت کی ہے، لیکن انہوں نے جس بنیاد پہ معذرت کی ہے وہ سپریم کورٹ کے ایک سینئر معزز جج ہیں، ان کی بات پہ ہم سب کو اعتبار ہے، اعتبار ہونا چاہیے، یقین ہے، یقین کرنا چاہیے۔ انہوں نے اپنے اختلافی نوٹ میں جو باتیں لکھی ہیں وہ انتہائی افسوسناک اس حوالے سے نہیں کہ یہ انہوں نے اختلافی نوٹ دیا ہے، افسوسناک اس حوالے سے کہ اگر انصاف کے اعلیٰ ترین منصب کے اوپر بیٹھے لوگ جو ہیں وہ ان رویوں کا اظہار کریں گے، جو رویہ انہوں نے اس میں بیان کیا ہے کہ فیصلہ لکھتے وقت مجھ سے مشاورت نہیں کی گئی، میری رائے ہی نہیں لی گئی اور فیصلہ جو ہے وہ تحریر کر دیا گیا، یہ انتہائی جو ہے وہ افسوسناک بات ہے۔ یہ ایک قومی سانے سے کم یہ بات نہیں ہے، یہ آج پوری قوم کو، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہماری جو بارز ہیں، جو بارز کی منتخب لیڈرشپ ہے، یہ ان کے لیے سب سے پہلے یہ ایک المیہ ہے کہ یہ بات جو ہے وہ سامنے آئی ہے۔ دوسرا المیہ یہ ہے کہ قاضی فیض عیسیٰ کی سربراہی میں ایک لارجر بینچ نے جو ہے وہ فیصلہ دیا، فل بینچ، لارجر بینچ نے، اور انہوں نے 100 موٹو کے متعلق ایک بڑا مفصل فیصلہ دیا۔ وہ ایک عدالت کا فیصلہ ہے، وہ سپریم کورٹ کے ایک معزز جج کا فیصلہ ہے۔ قانون کے ایک ادنا طالب علم کے طور پہ میں نے آج تک یہ بات نہیں سنی کہ سپریم کورٹ کے بینچ کے فیصلے کو سرکلر کے ذریعے سے جو ہے وہ ان افیکٹو کر دیا جائے، یہ بھی آج ہوا ہے۔ اور رجسٹرار ہائی کورٹ نے، جس کی میں سمجھتا ہوں کہ ایک معزز جج یا ایک سپریم کورٹ کے بینچ کے سامنے کوئی حیثیت نہیں ہے، ان کی رجسٹرار کے طور پہ جو حیثیت ہے وہ اپنی جگہ پہ وہ قابل عزت ہے، لیکن ایک سپریم کورٹ کے بینچ کے مقابلے میں ان کی رائے اور ان کا سرکلر، اور اس سرکلر کے ذریعے سے سپریم کورٹ کے بینچ کو جو ہے وہ ان افیکٹو کر دیے گا، ان کے فیصلے کو انہوں نے کہا یہ فیصلہ جو ہے یہ یہاں پہ لاگو ہوتا ہے، وہاں پہ نہیں ہوتا، وہاں پہ ہوتا ہے، وہاں پہ نہیں ہوتا۔ اسی طرح سے جبکہ وہ فیصلہ جو ہے وہ فیلڈ ہولڈ کر رہا ہے، سپریم کورٹ کے اس بینچ کا فیصلہ جو قاضی فیض عیسیٰ کی سربراہی میں قائم تھا، اس نے جو فیصلہ سنایا ہے، وہ فیصلہ جب تک اس سے بڑا بینچ جب وہ فیصلہ چیلنج نہیں ہوتا، اس وقت تک وہ فیصلہ فیلڈ ہولڈ کرے گا، وہ سب پہ پابند ہوگا، وہ ایک سرکلر کے ذریعے سے جو ہے وہ اس کو ان افیکٹو جو ہے وہ نہیں کیا جا سکتا۔ اور اگر یہ پریکٹس ہو تو پھر تو سرکلر تو پھر جاری ہونے شروع ہو جائیں گے، یہ پھر کوئی اور ڈویژن بھی جو ہے وہ سرکلر جو ہے وہ جاری کر سکتا ہے، کوئی جو ہے وہ کسی منسٹری کا جو ہے وہ ڈویژن وہ بھی سرکلر جاری کر سکتا ہے، ہم بھی جو ہے وہ روز سرکلر جاری کرتے ہیں۔ یہ انتہائی افسوسناک اور ایک جو ہے وہ المیہ کی بات ہے۔ اسی طرح سے یہ بطور قانون کے ایک طالب علم کے میں نے یہ آج تک نہیں سنا کہ کوئی معزز جج کسی کاز کے اوپر ریکیوز کر جائے اور اس کے بعد وہ دوبارہ کاز اگر سماعت کے لیے تو دوبارہ اس میں بیٹھ جائے، یہ بھی کبھی نہیں ہوا۔ اس بینچ میں جو کہ 9 سے شروع ہو کے اب 3 پہ آ گیا ہے، اس میں ایک معزز جج جن کا مجھے بے پناہ احترام ہے ان کی ذات کا، لیکن میں ان کے فیصلے کی بات کر رہا ہوں،
یہ ان کا فیصلہ بھی کہ جب انہوں نے پہلے ریکیوز کیا ایک مرتبہ بینچ سے علیحدہ ہوئے اور اس کے بعد جو ہے وہ اب یہ دوبارہ جب کاز آیا تو اب وہ بینچ کا جو ہے وہ دوبارہ حصہ ہے۔ یہ چیزیں جو ہیں جن کا میں نے ذکر کیا ہے، کچھ اور چیزیں بھی ہیں جو اس سے متعلق جو ہے وہ جن کے اوپر بات کی جا سکتی ہے، لیکن میں معزز چیف جسٹس آف پاکستان جو کہ پوری قوم کے بڑے ہیں، جن سے پوری قوم کو توقع ہے کہ وہ ایک بحرانی کیفیت جو ایک فرد واحد نے جو فتنہ ہے، اس فتنے نے 10 سال محنت کی ہے، 2014 سے وہ شروع ہوا ہے اور یہ 2023 میں آ کے اس فتنے نے ملک کو اس جو ہے وہ نہج پہ لا کے کھڑا کر دیا۔ سیاسی طور پہ بحران، انتظامی طور پہ بحران اور جوڈیشری کو بھی اس نے بحران میں مبتلا کر دیا۔ معاشی طور پہ بحران یہ بھی اسی کا پیدا کرتا ہے، یعنی وہ فتنہ جو ہے وہ ایک بحرانوں کا منبع ہے۔ ہر برائی، ہر بحران اس سے جنم لیتا ہے۔ یہ جو بحران ہے جو جوڈیشری میں ہے، جس کے اوپر ہم بات کر رہے ہیں، اس کا بھی ماخذ وہی ہے۔ ہر برائی اسی سے شروع ہوتی ہے اور اسی پہ جا کے ختم ہوتی ہے۔ اگر قاضی فیض عیسیٰ کے اوپر جو ہے وہ ریفرنس دائر نہ کیا جاتا اور قاضی فیض عیسیٰ کی فیملی کو انہی کورٹ میں اور انہی سڑکوں پہ اور یہ FBI کی بلڈنگ میں جو ہے وہ رسوا نہ کیا جاتا، انہیں جو ہے وہ ان بلڈنگوں میں جو ہے وہ رلایا نہ جاتا، تو شاید بلکہ مجھے تو یقین ہے کہ یہ بحرانی کیفیت پیدا نہ ہوتی۔ یہ بحرانی کیفیت بھی اسی فتنے کے جو ہے وہ عمل کا جو ہے وہ نتیجہ ہے۔ اور یہ جو اسمبلیوں کا بحران، یہ بھی اس نے توڑی ہے۔ میں چیف جسٹس آف پاکستان سے یہ اپیل کروں گا کہ اب اس بات کا جائزہ لینا ضروری ہو گیا ہے کہ یہ فتنہ جو ہے یہ کس طرح سے اس ملک میں جو ہے انٹروڈیوس ہوا اور کس طرح سے پچھلے 10 سالوں سے اس ملک کو جو ہے وہ بحران در بحران جو ہے وہ کا شکار کر رہا ہے، اور یہ چاہتا ہے کہ اس ملک میں افراتفری ہو، اس ملک میں انارکی ہو اور خدا نہ خواستہ ملک کا جو ہے وہ نقصان ہو۔ اس بات کا بھی جائزہ لیں کہ اس نے جو 10 سالوں میں کیا ہے، اس کے تمام اقدامات اور خاص طور پہ یہ اسمبلیاں توڑنے کا اقدام جو ہے، اس کے پیچھے جو ہے وہ کون ہے۔ یہ اسمبلیاں آئینی طور پہ نہیں توڑی گئیں، یہ اسمبلیاں دونوں جو صوبوں کے وزراء اعلیٰ تھے انہوں نے نہیں توڑی۔ وہ ببانگ دہل کہتے رہے کہ ہم نہیں توڑنا چاہتے، NPS کہتے رہے ہم نہیں توڑنا چاہتے۔ یہ اس فتنے کی دھونس تھی، اس کا تکبر تھا، اس کی ضد تھی، اس کا پروگرام تھا یا اس کا ایجنڈا تھا کہ اس نے جو ہے یہ اسمبلیاں توڑی۔ اس بات کا جائزہ لیا جانا چاہیے۔ جب یہ 9 رکنی بینچ بیٹھا تھا تو ایک معزز جج نے یہ معاملہ جو ہے وہ اٹھایا بھی تھا۔ تو میں اب آخر میں یہ اپیل کروں گا تمام معزز جج صاحبان سے بالعموم اور چیف جسٹس آف پاکستان سے بالخصوص، ماشاءاللہ وہ بہت سمجھدار، بڑے بیلنسڈ، بڑے دانا انسان ہیں، کہ انصاف ہونا نہیں چاہیے، انصاف ہوتا نظر آنا چاہیے۔ یہ آپ ہی کا بنایا ہوا جو ہے یہ قول ہے، ان معزز عدالتوں میں بیٹھے ہوئے بڑوں کا بنایا ہوا قول ہے۔ ایسی صورتحال میں اب اگر فل بینچ بیٹھ کے اس معاملے کو ڈیسائیڈ نہیں کرے گا، انصاف تو شاید ہو، میں توقع کرتا ہوں کہ آپ انصاف ہی کریں گے، لیکن انصاف ہوتا نظر نہیں آئے گا۔ اور قوم کو اگر اس مرحلے پہ انصاف ہوتا نظر نہ آیا تو یہ ملک افراتفری اور انارکی کا شکار ہو جائے گا۔ جو اس فتنے کا ایجنڈا ہے وہ پورا ہو جائے گا۔ آپ اس کا حصہ نہ بنیں، آپ قوم کو انارکی کی طرف نہ دھکیلیں۔ آپ یا تو فل بینچ
بنائیں اور اس معاملے کو جو ہے وہ اس طرح سے ڈیسائیڈ کریں کہ یہ تمام سٹیک ہولڈرز کو، تمام فریقین کو، جو بھی اس سے متعلق ہیں، ان سب کے لیے ون ون پوزیشن ہو، سب کا اس کے اوپر کنسنسس ہو۔ اگر ایسا نہ ہوا تو مجھے یہ خدشہ ہے کہ جس طرح سے سرکولر میں آج یہ لکھا گیا ہے کہ یہ جو فیصلہ کیا ہے قاضی فیض عیسیٰ کے بینچ نے وہ قابل عمل نہیں ہے، تو مجھے یہ خدشہ ہے کہ پھر ایسا ہونے والا جو فیصلہ ہے وہ پھر قابل عمل نہیں ہوگا، وہ پھر ایک اور نئے بحران کو جو ہے وہ جنم دے گا اور ملک کو جو ہے وہ مزید اس طرف دھکیلے گا جو کہ اس فتنے کا جو ہے وہ ایجنڈا ہے۔ سر اگر بہت شکریہ۔ آپ بنا دیا جاتا ہے تو آپ لوگوں کی کیا اسٹریٹجی ہوگی، مسلم لیگ کا اس پہ کیا موقف ہوگا؟ جی میں نے اپنا ذاتی موقف جو ہے وہ میں نے بڑی صراحت کے ساتھ بیان کر دیا ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ پی ڈی ایم کا اور میری جماعت کا موقف جو ہے اس کے قریب ہی ہوگا کہ ایسا فیصلہ جو ہے اس بحران ختم کرنے میں معاون نہیں ہوگا، بلکہ وہ اس کو بڑھائے گا، اور شاید اس کے اوپر سرکولر کی زبان میں جیسے معلوم ہوا ہے کہ ہائی سپریم کورٹ کے بینچ کے فیصلے جو ہیں ان کے اوپر عمل درآمد جو ہے وہ ممکن نہیں ہوتا، تو پھر شاید اس کے اوپر بھی ممکن نہ ہو۔ اچھا یہ بتائیں کہ آپ نے فیض عیسیٰ صاحب کو جیسے 9 سے 3 تک پہنچ گئے، ایسا امکانات لگ رہے ہیں کہ چیف صاحب اکیلے ہوئے تو وہ اکیلے بھی الیکشن کروا کے چھوڑیں، تو یہ تو معزز عدلیہ کی عزت کا سوال ہے، تو بنانے میں کیا پریشانی ہے؟ میرا خیال ہے کہ آپ کا یہ سوال جو ہے یہ معزز چیف جسٹس کے مقام، ان کے عہدے اور ان کی جو شخصیت ہے اس سے یہ میل نہیں کھاتا، اس لیے میں اس کا جواب نہیں دوں گا۔ سر یہ بتائیں کہ آپ نے ایک دن پہلے گزشتہ روز جو ہے جسٹس فیض عیسیٰ سے متعلق جو اپیلیں تھیں وہ واپس لے لی، اس اپیل کو واپس لینے میں حکومت کو 1 سال کیوں لگا، اور بالخصوص ایک جب کیس زیر سماعت تھا کیا آپ لوگوں نے اس پر اثر انداز ہونے کی کوشش نہیں کی؟ دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ یہ قاضی فیض عیسیٰ کے کیس میں فیصلہ ہو چکا ہوا تھا، ایک کیوریٹو جو ریویو ہے نا یہ کیسے ہی یعنی یہ اس وقت کی حکومت کا ایک یعنی جو ہے وہ عدلیہ کے اوپر اور ایک آزاد منش، ایک انصاف کرنے والے جج کے خلاف جو ہے ایک اگریشن تھا، تو وہ ابھی یہاں پہ اس کی سماعت بھی نہیں شروع ہوئی، بلکہ پتہ چلا ہے کہ وہ ابھی رجسٹرڈ بھی نہیں ہوا، ادھر آفس میں ہی پڑا تھا۔ تو اس سے متعلق جو ہے وہ کیبنٹ نے پرائم منسٹر کو تقریباً 1 مہینہ پہلے اس بارے میں جو ہے وہ اختیار دیا تھا کہ وہ اس کو واپس لے سکتے ہیں، تو انہوں نے اٹارنی جنرل سے، پھر اٹارنی جنرل آپ کو معلوم ہے کہ وہ چینج ہوتے رہے، تو اس وجہ سے یہ ڈیلے ہوا ہے۔ یہ فیصلہ جو ہے یہ کیبنٹ نے کیا، اور یہ کیبنٹ نے جب فیصلہ کیا اس وقت یہ اپیلیں یا یہ درخواستیں جو ہیں وہ زیر سماعت گیا، ابھی ان کا کوئی سبب بھی پیدا نہیں ہوا۔ اچھا سر، پہلے آپ کہتے تھے عمران خان صاحب جو ہیں وہ اسمبلیاں توڑے تو ہم الیکشن کروا دیں گے، اب کہہ رہے ہیں کہ اسمبلیاں توڑی ہیں تو بحرانی کیفیت پیدا ہو گئی ہے۔ دیکھیں اسمبلیاں جو ہیں وہ انہوں نے جس طرح سے توڑی ہیں وہ طریقہ کار جو ہے وہ غلط تھا، انہیں چاہیے تھا کہ اگر وہ الیکشن چاہتے تھے تو وہ یہ آفر لے کے جو ہے وہ گورنمنٹ کے پاس آتے، دوسری سیاسی جماعتوں کے ساتھ بیٹھتے۔ سیاست میں فیصلے یک طرفہ نہیں ہوتے، گفتگو کے ساتھ اور کنسنسس کے ساتھ ہوتے ہیں۔ اگر وہ یہ چاہتے تھے تو وہ آتے، آگے بیٹھتے، بیٹھ کے بات کرتے، لیکن وہ تو رہتے ہی کسی اور دنیا میں ہیں، وہ تو کہتے ہیں کہ گفتگو کرنے اور کنسنسس کے اوپر تو ان کا یقین ہی نہیں ہے، اور یہی وجہ ہے کہ انہوں نے اس ملک کو جو ہے وہ بحران سے دوچار کیا ہے۔ اچھا سر، یہ جو موجودہ بحران نظر آ رہا ہے رانا صاحب ایک یہ بھی لے لیں، جو موجودہ بحران نظر آ رہا ہے آپ کو اس کے کانسیکوینسز کیا نظر آ رہے ہیں؟ جی اس کے کانسیکوینسز تو بہت ڈیمیجنگ ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمارے اس اعلیٰ ادارے پہ بھی اور اس ملک پہ بھی اپنا رحم و کرم کرے، فضل کرے، اور یہ فتنہ جو ہے یہ پاکستان کی سیاست سے مائنس ہو، اور قوم اس کا ادراک کرے، آپ اس کا ادراک کریں، لوگوں کو سمجھائیں، اور بالآخر جو ہے ووٹ کی طاقت سے اس فتنے کا جو ہے پاکستان کی سیاست سے
माइनस होना बड़ा ज़रूरी है, वरना ये उस नहज पे लेके आ गया है कि ये इस मुल्क और कौम को किसी हादसे से दो चार। सर कैसे माइनस होने उन्होंने, जैसे ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो माइनस हुए थे। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उनका कहना था जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा का सो मोटो से मुतालिक फैसला अदालत का फैसला है। जस्टिस काजी फ़ाइज़ के फैसले को कर दिया गया। पूरी कौम एक फितने के बाइस बहरानी कैफियत में है। फितने ने 10 साल में मुल्क को इस मुकाम पर लाकर खड़ा किया है। हर बुराई फितने पर शुरू होकर फितने पर ही ख़त्म हो जाती है। आज बेंच पे टूट गया है और इस पे मजीद बात करेंगे। पैनल की जानिब अपना रुख करेंगे। तारिक चौधरी हमारे साथ मौजूद है। तारिक चौधरी साहब, आज